جاتا ہے۔ میں شکر گزار ہوں ساری بہنوں کا، بھائیوں کا، جو خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید منانے کے لیے اس کے گھر میں آئے ہیں، خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں لوکا طبیب کی معرفت لکھی کی انجیل اور اس کا 24واں باب اور اس کی پہلی 6 آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور کتاب مقدس میں یوں لکھا ہے کہ سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا، لیکن ہفتے کے پہلے دن وہ صبح سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھی لے کر قبر پر آئیں۔ پتھر و قبر پر سے لڑکا ہوا پایا، مگر اندر جا کر خدا یسوع کی لاش نہ پائی۔ اور ایسا ہوا کہ جب اس بات سے حیران تھی تو دیکھو 2 شخص براق پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے، 2 فرشتے سفید لباس میں چمکتے ہوئے آ کھڑے ہوئے۔ وہ ڈر گئی اور اپنے سر زمین پر جھکا دیے۔ انہوں نے اس سے کہا، زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ کتاب مقدس کا پڑھا اور سمجھدار عام سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ خدا کا انہوں نے ان سے کہا، زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ میرے پیچھے بولیے، زندہ کو کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں بلکہ وہ جی اٹھا ہے، بلکہ وہ ہاللویا زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں ہے۔ تم قبروں میں یسوع کو ڈھونڈتے ہو، نہ بلکہ وہ جی اٹھا ہے۔ جب خدا نے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو خدا نے انسان سے کہا کہ تو خاک ہے اور پھر خاک میں لوٹ جائے گا۔ خاک ہے پھر خاک میں لوٹ جائے گا، کیونکہ انسان مٹی سے لیا گیا۔ خدا نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ تو تمام لوگ جو قبروں کے نیچے ہیں وہ قبروں کے نیچے ہی رہ گئے، وہ خاک کے ساتھ خاک ہو گئے، ان کی ہڈیاں گل چڑھ گئی۔ 5 قسم کی پیدائشیں ہیں جو ہمیں کلام سے ملتی ہیں۔ پہلی پیدائش آدم کی، خدا نے مٹی سے آدم کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور آدم جیتی جان ہوا۔ دوسری پیدائش اماں ہوا کی، جب خدا نے اسے بنایا تو آدم پر ایک گہری نیند بھیجی اور اس کی پسلی میں سے ایک پسلی نکالی اور اماں ہوا کو بنایا۔ یہ دوسرا طریقہ ہے انسان کو بنانے کا۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے خدا نے جو چنا ماں باپ سے اولاد پیدا ہونا۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے خدا یسوع مسیح کا پیدا ہونا بغیر باپ کے، دنیا میں آنا۔ بڑا میرکل، بڑا معجزہ، کیونکہ وہ سابق معجزات ہے، کیونکہ وہ سابق کرامات ہے، وہ نور کا باپ ہے۔ وہ بغیر باپ کے بھی، دنیاوی باپ کے بغیر بھی وہ دنیا میں اس کا ظہور ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا نے آدم سے کہا، میں عورت کی نسل سے ایک نجات دہندہ پیدا کروں گا۔ بھائی ای کو بند کر دیں گے تو نکلی رہے گی آواز۔ میں عورت کی نسل سے نجات دہندہ پیدا کروں گا۔ تو یہ یسوع مسیح ناصری واحد شخص ہے جس کی نسل عورت سے ہے۔ تمام دنیا کے لوگ، تمام قومیں، تمام امتیں
وہ سب باپ کی نسل سے، مگر یہ عورت کی نسل سے پیدا ہوا. اور دنیا کوئی بھی مذہب، کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی قبیلہ ایسا نہیں جو مقدسہ ماں مریم کی طہارت پر انگلی اٹھا سکے. وہ صدیقہ اور باقرہ پر انگلی اٹھا سکے. اس کی طہارت جو ہے وہ تمام کتب مقدسہ اس کی طہارت کی تصدیق کرتی ہے. تو تمہیں سے مبارک ہے، اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع. تو مبارک ہے. You are blessed. You are blessed. تو مبارک ہے. ہاللیلویا. اور چوتھا طریقہ جو میں نے بتایا خدا یسوع مسیح کی پیدائش، اور پانچواں نئے سرے سے پیدا ہونا. پریز گاڈ. پانچواں پیدائش نئے سرے سے پیدا ہونا، اپنے گناہ کا اقرار کرنا، اپنے آپ کو خاکی مان لینا، اور یہ ماننا کہ انسان گنہگار ہے اور ہم سب خطا کار ہیں. یسوع کا جی اٹھنا مردوں میں، کلام مقدس میں لکھا ہے وہ جی اٹھنے والوں میں پہلا اٹھا اور پہلا پھل ہوا. جی اٹھنے والوں میں پہلا اٹھا اور پہلا پھل. اچھا پہلا پھل کسے کہتے ہیں؟ پہلا پھل کسے کہتے ہیں؟ جی بھائی عرف، جی اجاز بھائی، پہلا پھل کسے کہتے ہیں؟ پہلا پھل وہ ہوتا ہے جو ساری فصل سے پہلے پک جائے. پہلے پک جائے، پہلے تیار ہو جائے، کھانے کے لائق ہو جائے، استعمال کے لائق بن جائے. یسوع مسیح ناصری جی اٹھنے والوں میں پہلا اٹھا ہے اور پہلا پھل ہے. وہ پھل جو پہلے پک جائے ساری فصل سے. پریز گاڈ. خداوند کی تعریف ہو، خداوند کی تعریف ہو، اور سارا جلال یسوع مسیح کے نام کو. اس پتھر کو قبر پر سے لڑکا ہوا پایا، مگر اندر جا کر خداوند یسوع کی لاش نہیں پائی. اندر جا کر خداوند یسوع کی لاش. اور ایسا ہوا کہ جب اس بات سے حیران تھے تو دو شخص براق پوشاک پہنے، دو فرشتے وہاں پر کھڑے تھے اور ان کے پاس آ کھڑے ہوئے. جب وہ عورتیں ڈر گئی اور اپنے سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈ کیا. لیکن سبت کے پہلے دن تو سبت کے دن تو انہوں نے آرام کیا. یسوع مسیح ناصری جمعے والے دن 3 بجے یسوع نے جان دی، 5 بجے یسوع مسیح کو دفنا دیا گیا، اور اگلا دن ہفتہ تھا، سبت کا دن تھا. سبت کے روز قبروں پہ جانا ممنوع ہے، ممنوع تھا، اور وہ سبت کے روز نہیں گئی بلکہ انہوں نے آرام کیا. ہفتے کا پہلا دن یعنی اتوار پہلا دن ہے، تو اتوار کے دن وہ صبح سویرے 4 بجے 3 بجے 4 بجے رہا، 4 بجے وہ قبر پر آئی. اور جب وہ قبر پر آئی تو انہوں نے کیا دیکھا؟ پتھر کو کس نے لٹکایا ہوا. وہ تو حیران ہو گئی، کیا ہوا؟ پتھر کو لٹکا دیا. تو دو جو تھے نا فرشتے وہ وہاں پر کھڑے تھے، اور کتاب مقدس میں لکھا ہے ہفتے کے پہلے دن مریم مگدلینی ایسے کر کے کہ ابھی اندھیرا ہی تھا، صبح 4 بجے قبر پر آئی، پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا. پس وہ شمع پترس اور دوسرے شاگرد کے پاس جسے یسوع نے عزیز رکھتا تھا یعنی یوحنا رسول کے پاس دوڑی ہوئی گئی. ان سے کہا خداوند کو قبر سے نکال کر لے گئے. وہ ہمیں معلوم نہیں اسے کہاں رکھ دیا انہوں نے. پس پترس اور دوسرا شاگرد نکل کر قبر کی طرف چلے. وہ دونوں ساتھ ساتھ دوڑے، مگر وہ دوسرا شاگرد یعنی یوحنا شاگرد پترس سے آگے بڑھ کر قبر پر پہلے پہنچا. اس نے جھک کر نظر کی اور سوتی کپڑے پڑے ہوئے دیکھے. خداوند یسوع مسیح کا کفن ہاتھ کا بنا ہوا تھا. کس کا بنا تھا جی؟
ہاتھ کا بنا ہوا سوتی کپڑے دیکھے اور اندر نہیں گیا. شمعون پتر اس کے پیچھے پیچھے پہنچا. اس نے قبر کے اندر جا کر دیکھا کہ سوتی کپڑے پڑے اور وہ رومال جو اس کے سر پر باندھتے تھے وہ بھی لکھا ہے جو اور رومال جو اس کے سر سے بندھا ہوا تھا سوتی کپڑوں کے ساتھ نہیں, کفن کے ساتھ نہیں, بلکہ لپٹا ہوا ایک جگہ الگ پڑا ہے. میں نے اس دن بتایا جس دن فسح کی عید تھی, کھا رہے تھے آخری فسح جمعرات, تو میں نے سب کو بتایا کہ یہودیوں نے ایک دستور تھا, جب دسترخوان لگتا تھا, جب دسترخوان سج جاتا تھا, کھانا لگ جاتا تھا اور مہمان کھانا کھانا شروع کر دیتے تھے, اگر کسی کو باہر جانا ہوتا تو جو رومال نیپکن لوگ ادھر لگاتے ہیں یا دانتوں میں رکھتے ہیں کھانا کھاتے وقت, تاکہ آپ کے کپڑے کلوز محفوظ رہیں, اس کو آپ اس ٹیبل پر لپٹا کر یعنی طے کر کے یعنی فولڈ کر کے اس طرح سے فولڈ کر کے آپ اپنے سیٹ کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیتے, اور جب تک وہ شخص دوبارہ نہ آ جاتا رومال کو اور کھانے کو نہیں اٹھایا جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دوبارہ آ کر ابھی کھانا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے دوبارہ آ کر کھانا ہے. لکھا ہے اور پترس نے اور وہ رومال جو اس کے سر سے بندھا ہوا تھا سوتی کپڑوں کے ساتھ نہیں بلکہ لپٹا ہوا ایک جگہ الگ پڑا ہے, لپٹا ہوا, جیسے اس نے دوبارہ آنا ہے. میں تیرے دل کے دروازے پہ کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں, اگر تو میری آواز سنے تو میں تیرے گھر میں آنا چاہتا ہوں اور تیرے ساتھ کھانا چاہتا ہوں. یہ ہے اس رومال کا تعلق, لپٹا ہوا رومال پڑا ہے. یہ ہے قبر کے اندر کے واقعات. اور مریم مگدلینی کو وہ جو فرشتہ تھا اس پر دوسرا شاگرد بھی جو پہلے قبر میں آیا تھا اندر گیا, اس نے دیکھا یقین کیا کیونکہ وہ اب تک اس نوشتے کو جانتے نہ تھے جس کے مطابق اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور تھا. اور پالوس فرماتا ہے اگر مسیح نہیں جی اٹھا, اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہاری منادی کرنا بے فائدہ, ہماری منادی کرنا بے فائدہ اور تمہارا ایمان لانا بھی بے فائدہ. دنیا کے مذاہب اس بات کو نہیں مانتے کہ یسوع مر گیا تھا. ہمارا ایمان ہے یسوع مر گیا اور دفن کیا گیا اور برزخ میں اترا اور اسی دن مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا جہاں سے وہ آنے والا ہے زندوں اور مردوں کی عدالت کی. دنیا میں سب سے زیادہ عمر خداوند یسوع مسیح کی ہے. ہاللویا. 2024 سال لکھا وہ بزرگ ہوگا. وہ کیا ہوگا جی؟ وہ بزرگ ہوگا اور حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے. حق تعالیٰ کا دنیا داری کی باتیں کرتے. وہ آسمانی تھا, وہ نور کی پوشاک پہنتا ہے, وہ بادلوں کو رتھ بناتا ہے. رتھ پتہ کسے کہتے ہیں؟ گھوڑا اڑنے والا. وہ بادلوں کو رتھ بناتا ہے, وہ آسمانوں کو صاحبان کی طرح تانتا ہے. بکر سمندر آسمان ہو گئے, وہ آسمانوں کو صاحبان کی طرح تانتا ہے. وہ ہوا کے بازوؤں پہ سیر کرتا ہے. ہوا کے بازوؤں پہ کتنے بڑے اس کے بازو ہیں اور اس کی کھڑکی سے بڑے بڑے دلدار بادل پھٹ جاتے ہیں. زمین لرزنے, زمین کانپنے لگتی اور کوئی ایسا نہیں جو طوفانوں پر, سمندروں پر, لہروں پر اختیار رکھتا. نبیوں نے مردے زندہ کیا. کہنے لگے خدا کے نام سے اٹھ, خدا کی روح تجھ میں آ جائے, اے خدا رحم کر, اس کی روح میں آ جائے,
یسوع نے ہر ایک سے یہی کہا، میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ تو یہ یسوع مسیح کا دیا اختیار ہے، اور پھر وہ اختیار اس نے اپنے شکل کو دیا۔ تم جو زمین پہ بند ہو گئی وہ آسمان پر بند جائے گا، اور جو کھولو گے وہ آسمان پر بھی۔ اور پھر اس نے ایک اور اختیار دیا، اس نے کہا جس کے گناہ تم معاف کرو گے وہ معاف کیے جائیں گے، اور جس کے گناہ قائم رکھو گے وہ بھی قائم رہیں گے۔ ہاللیلویا! اس کا مطلب ہے ابن آدم کو گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ ہاللیلویا! وہ مردوں کو زندہ کرتا تھا، وہ کوڑیوں کو پاک صاف کرتا تھا، لولے لنگے اس کے نام سے چلانے لگاتے تھے، پدرو گرفتہ آزاد ہو جاتے تھے۔ وہ قادر ہے ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا، اور اسی کے سبب سے تو ہم سب ہیں۔ بولا جی، بولے نا، کدی پاویں کڈی بھی ہوے سونی تے کدی بھی اس کی تے کدی پھلتی نہیں، کیونکہ پھلنے زیادہ دن میں کھیتی۔ کدی پاویں کڈی بھی ہوے سونی تے کدی بھی اس کی تے کدی پھلتی نہیں۔ لکھ بار سونا گالوں وچ مٹی تے مٹی نال سونے کدی تولدی نہیں، مٹی نال سونے کدی تولدی نہیں۔ تے خوبصورتی جگ دی کرو کٹھی تے میرے یسوع دی جُتی دی بول۔ اس کے آگے میں کچھ نہیں ہے، اور میں آپ کو اس کا دیدار بھی کروا دیتا ہوں، اس کا دیدار بھی کر لیجیے۔ کیا لکھے مکاشفہ کی کتاب؟ سنیے، اور یوحنا رسول فرماتا ہے میں نے شفاعت دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا، جس نے مجھ سے کہا تھا میں نے پھر کر سونے کے 7 چراغدان دیکھے، ان 7 چراغدانوں کے بیچ میں ایک آدم ذات سا شخص کھڑا ہوا دیکھا، جو پاؤں تک کا جامہ پہنے سونے کا سینہ بند اپنے سینے پہ باندھے ہوئے، اس کے سر کے بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید ہیں، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند، اور اس کے پاؤں خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں دبایا گیا ہو، اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی، اور اس کے دائیں ہاتھ میں 7 ستارے، اور اس کے منہ سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ اور لکھا ہے جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دانا ہاتھ رکھ لیا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور اب زندہ ہوں، اور اب دلوار تک زندہ رہوں گا، موت اور آنے اور واقعی دنیا میرے پاس ہے۔ میرے مسیح نے واقعی دنیا کو 3 دن تک قبروں کے اندر رہ کر عالم ارواح میں ابلیس سے جنگ کر کے وہ دنیا جیت لی ہے۔ اس لیے مسیح کے پاس کل اختیار ہے۔ کس کا اختیار ہے جی؟ کل اختیار مسیح کے پاس ہے۔ پریز ہاللیلویا! میں ریکویسٹ کروں گا، آج یسوع مسیح ناصری قبر سے زندہ ہو گیا، اس نے مٹی کو برکت دی، یہ قبریں پاک ہیں، اور جو پکی قبر بناتے ہیں ان کو بھی روکا جائے، پکی قبر نہیں۔ پریز گاڈ! دوسری قبر ہونی چاہیے، مٹی والی۔ تو اس بات پر بھی ہمیں دھیان کرنا ہے، اس بات پر بھی خاص دھیان ہونا چاہیے، مگر لوگ سمجھتے ہیں ساری زندگی رہے گی، جتنی مرضی پکی قبر بنا لے۔ آج سے 47 سال پہلے میری دادی فوت ہوئی تھی، کتنے 47-50 سال کے قریب ہو گئے بکر منڈی میں، اور ابھی ایک سلیب نکلی اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ویرو بھی نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سب کچھ لکھا ہے، تو خاک ہے پھر خاک میں لوٹ جائے، اس لیے ہر چیز خاکی ہے۔ آسمان کے تلے ہونے والے ہر کام کا ایک وقت ہے، پیدا ہونے کا ایک وقت اور مر جانے کا۔ میرا مسیح ناصری زندہ آسمان خدا وہ سب کچھ
جو اس کے پاس تھا اس نے اپنا اختیار بانٹا. اس نے اپنا اختیار لکھا ہے کہ وہ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا, وہ خدا جیسا تھا, اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا, بلکہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا, ایک خادم کی صورت اختیار کی, انسانوں کے مشابہ ہوا اور انسانی شکل میں اس نے ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی کو گوارا کی. ہمارے لیے وہ لعنتی بن گیا, ہمارے لیے وہ لعنتی بنا, اس نے ہماری ساری لعنتیں اپنے اوپر لے لی. اور اب ایک میں مثال سے کلام کا اختتام کروں گا. دو بھائی تھے, ایک خدا کا خادم تھا, بچپن سے ہی خدا نے اس پر مہر کی ہوئی تھی, اور ایک بھائی جو تھا وہ چور چکا تھا, چیزیں لوٹنے والا, چوری کرنے والا, لڑائیاں جھگڑے اور نشہ باز تھا. ایک دن رات کو جب وہ نشہ بازی کی حالت میں کسی گھر میں اس نے چھلانگ لگائی, اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا, وہ ویسے ڈرا رہا تھا, تو پتہ ہی نہ چلا گولی لگ گئی. اس گھر والوں کو گولی نہ گئی, وہ اسے پکڑنے کے لیے انہوں نے ہاتھ بڑھایا, مگر وہ بھاگا, پولیس کو فون کیا. ان گلیوں میں پولیس رات کو پھرنے لگی, اور جب پولیس اس گلیوں میں ان گلیوں میں پھرنے لگی تو وہ بھاگتا ہوا کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو, پولیس پیچھے پیچھے اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے, اور وہ بھاگتا ہوا اپنی گلی میں آ گیا اور اپنے ہی گھر کا دروازہ اس پر کھل گیا. ایک دم سے اندر آیا تو اس کا بھائی رات کے اندھیرے میں 2 بجے دعا کر رہا تھا خدا کے ساتھ, اور ایک دم سے اسے کہنے لگا مجھے بچا لے, میرے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں اور یہ دیکھو. تو اس نے کہا اپنے کپڑے اتار دے اور میرے کپڑے پہن کر ادھر بیٹھ جا. اس نے اپنے کپڑے اتار دیے اور اس خادم نے اپنے بھائی کے کپڑے پہن لیے, اور وہ جو اس نے اس طرح سے چادر کا پٹکا میں لگایا ہوا تھا وہ بھی اس نے لگا لیا. دروازہ نوک ہونے لگا, زور زور سے دروازہ نوک ہونے لگا. وہ خدا کا خادم گیا اور اس سے جا کے دروازہ کھولا اور انہوں نے کہا ہاں یہی ہے, اس کو پکڑو. اور انہوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا. رات کے اندھیرے میں پتہ نہ چلا یہ کون ہے, اور جب صبح کو پتہ چلا تو لوگ کہنے لگے یہ تو پادری تھا, اور پادری چور چکا بن گیا, پادری لعنتی بن گیا, پادری قاتل ہو گیا, اس لیے کہ اس نے اپنے بھائی کے بدلے وہ خود لعنتی ہو گیا. ہمارا خدا, اس میں کوئی چھل نہیں, کوئی عیب نہیں تھا, ہمارے بدلے وہ لعنتی ہو گیا. اس نے ہماری ساری مشقتیں اٹھا لی, اور کلام مقدس میں لکھا ہے وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. اور ایسٹر کا پیغام یہ ہے, افسیوں کے نام خط اس کا پہلا باب اور اس کی 19ویں آیت, اور لکھا ہے اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے. اس کی بڑی قوت کی تفسیر جو اس نے مسیح میں کی جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی گہری طرف آسمانی مقاموں میں بٹھایا, اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نیک نام سے بہت بلند کیا, ہر ایک نام سے اسے بہت بلند کیا, جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا, اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا, اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا. کلیسیا کا سردار کون ہے؟ یسوع مسیح ناصری, یہ اس کا بدن ہے, اور اس کی معمولی تو ہر طرح سے سب کا معمول کرنے والا ہے, وہ میرا خداوند یسوع المسیح ہے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. اور کلسیوں کے خط میں لکھا ہے, ایک اور آیت پڑھ لیں, اور کلسیوں کے خط میں لکھا ہے اور حکموں کی اس نے وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی. 450 حکم شریعت کے وہ دستاویز مٹا ڈالی یسوع نے, اور اس کو صلیب پر کینوں سے چڑھ کر سامنے سے ہٹا دیا. اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر
اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا. خدا یسوع مسیح نے ابلیسی تمام حاکموں پر، موت پر اور قبر پر فتح پائی. قبر نہایت کو اپنے اندر سمیٹا اور خالی کر دیا. کچھ دیر بعد وہاں پہ کچھ بھی نظر آیا. خاک خاک سے جا ملے جس طرح پہلے ملی ہوئی تھی. خاک خاک سے جا ملے جس طرح پہلے ملی ہوئی تھی. سب لوگوں کا انجام یہی ہے. مگر خدا یسوع مسیح دونوں کا بادشاہ ہے اور آسمانی مقاموں میں کبریا کے دہنی طرف بیٹھا ہے جہاں سے وہ آنے والا ہے زندہ مردوں کی عبادت کے لیے یسوع مسیح کے نام میں. ہم سب ابھی ایک گیت گائیں گے. کھڑا کرنا مجھے مناسب نہیں. گیت گائیں گے تو اس کے بعد ہم